بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہونے والے واقعات اور معجزات کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ملک شام کا ایک یہودی قیس نامی مکہ کے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا، عرب کے لوگوں سے ملتا تو ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا، سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا، اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے، جو اس کے نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے، وہ اسے حاصل ہوگی۔ جو اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کی تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر آنے والے تمام انبیاء کرام کے سردار اور امام ہیں۔ تمام انسانوں کی کامیابی کا واحد ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور آپ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ثابت کرنے کے لیے ہر دلائل اور نشانیاں واضح طور پر دکھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ایسے معجزات ہوئے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ جس رات اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات مکہ اور عرب کے لوگوں نے بہت سی غیر معمولی چیزیں دیکھی۔ یہ باتیں نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ فارس کی زرتشتوں کی تاریخ میں بھی لکھی ہیں، جو عرب کے پڑوس میں آباد تھے۔ عام الفیل والے سال عرب میں ایک روشن سورج طلوع ہونے والا تھا، جس کی بشارت نبیوں نے سینکڑوں سال پہلے ہی دے دی تھی، اور بہت سے لوگوں نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی۔ عرب میں اس سال ایسے ایسے واقعات ہونے لگے جو اس بات کی نشانی تھی کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ اس سال زمین سرسبز ہو گئی، فصلوں میں اضافہ ہو گیا، درخت پھلوں سے بھر کے جھولنے لگے، بارشیں خوب ہوئی، گویا یہ خوشحالی کا سال تھا۔ قریش نے ایسا موسم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ میری ماں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ ایک غیر معمولی رات تھی، جس کے متعلق آپ کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور نکلا، میں نے دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ میں نے چند دراز قد عورتوں کو دیکھا جیسے وہ عبد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ مرد فضا میں ہاتھوں میں چاندنی کے برتن لیے کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان کی والدہ بیان کرتی ہیں، میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میں ہر طرف گھر میں روشنی اور نور محسوس کرتی تھی اور ستارے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑیں گے، اور میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا جو نور سے منور ہو گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو فرشتوں نے آہستہ اور اونچی آواز سے اعلان کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام بشارت لائے، اور عرش خوشی سے جھوم اٹھا۔ حوریں اپنے محلوں سے نکل آئیں اور جھومنے لگی۔ پرندوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آمنہ کے گھر اپنی چونچ سے موتی بکھیرے۔ حضرت آمنہ کے ارد گرد فرشتے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پر پھیلائے۔ اس رات اس کثرت سے فرشتے اترے کہ آسمان زمین بھر گئے۔ آپ جیسے ہی اس دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں کھڑے وہ بت جس کی قریش مکہ عبادت کیا کرتے تھے، تمام بت منہ کے بل گر پڑے۔ اس رات دنیا کے تمام بت اوندے منہ گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آ گیا، اور فارس کا آتش کدہ جو سالوں سے جل رہا تھا، اس کی آگ بھی بجھ گئی۔
یہ وہ واقعات تھے جو ایک نبی کے آنے کی نشانی تھی۔ ہزاروں سالوں سے کی جانے والی پیشن گوئی اس رات مکمل ہوئی جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ مردود قرار دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکارا گیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیلنج لیا تا قیامت تک لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کرتا رہے گا اور انسانوں کو شرک میں مبتلا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہی سے بچانے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان پیغمبروں کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا، جو اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں پیغمبروں کی دعوت انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کر دے۔ جب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن ابلیس کے لیے سب سے بھاری دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے بنی نوح انسان کو ہدایت ملنے والی تھی، جو ابلیس کی سب سے بڑی ناکامی تھی۔ ابلیس 4 بار بلند آواز سے رویا۔ پہلی بار تب جب اسے مردود کہا اور لعین ٹھہرایا گیا، دوسری بار تب جب اسے آسمان سے زمین پر پھینکا گیا، تیسری بار تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور چوتھی بار تب جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے روح زمین نور سے منور ہو گئی۔ ابلیس نے کہا، آج ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہمارا معاملہ خراب کر دے گا، تو اس کے ایک سپاہی نے کہا، تم جاؤ اور بچے کی عقل میں خامی پیدا کرو۔ چنانچہ ابلیس آیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ایک لات ماری اور وہ عدن میں جا گرا۔ شیطانوں کو آسمان سے نہیں روکا جاتا تھا، بلا روک ٹوک آتے جاتے تھے، لیکن جب عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی تو انہیں 3 آسمانوں پر آنے سے روک دیا گیا، لیکن جب سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی تو شیاطین پر تمام آسمان بند کر دیے گئے، انہیں آگ کے شعلے مارے جاتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح زمین پر خاص حفاظتی اقدامات تھے، اور ابلیس کے لیے وہ رات ذلت بھری رات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا تو شیطان کو 70 زنجیریں پہنائی گئی اور اسے سر کے بل لٹکا دیا گیا، اور تمام شیاطین اور سرکش مخلوق قید کر لی گئی۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔